بہت دنوں سے میرے دل میں یہ آرزو تھی کہ میں ایک پاک ہستی کا ذکر کروں۔ شاید وہ دن آج آ گیا ہے۔ ہند کا راجا تب تک راجا نہیں بنتا جب تک میرے خواجہ کے قدم نہ چوم لے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ 537 ہجری میں سجستان، جسے لوگ سنجر نام سے بھی جانتے ہیں، وہاں پر حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، جن کو زمانہ حضور خواجہ غریب نواز کے نام سے یاد کرتا ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین اور آپ کی والدہ کا نام بی بی ام الورا عرف ماہ نور ہے۔ تاریخ نے شجرہ خواجہ اپنے دامن میں کچھ یوں لکھا ہے: حضرت امام علی، ان کے بیٹے حضرت امام حسین، ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، ان کے بیٹے حضرت امام محمد باقر، ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق، ان کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے حضرت ادریس، ان کے بیٹے حضرت خواجہ سید ابراہیم، ان کے بیٹے حضرت سید عبدالعزیز، ان کے بیٹے حضرت خواجہ نجم الدین طاہر، ان کے بیٹے حضرت خواجہ غیاث الدین اور ان کے بیٹے حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد حضرت خواجہ غیاث الدین کو ایک خواب آیا، اور اس خواب میں نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے غیاث الدین، تمہارے نسب سے اللہ ایک ایسا ولی بھیج رہا ہے جو ہزاروں لاکھوں انسانوں پر مہربان رہے گا۔ آپ کی والدہ بتاتی ہیں کہ جب میرا معین الدین میرے شکم میں آیا تو ہمارے گھر میں خیر و برکت کے مامور نظر آنے لگے۔ جس وقت اللہ نے آپ کے جسم میں جان ڈالی، اس وقت یہ معلوم ہو گیا کہ آدھی رات سے لے کر صبح تک آپ کی ماں کے شکم سے تسبیح و تہلیل کی آواز آتی تھی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا گھر نور سے جگمگا اٹھا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے 9 سال کی چھوٹی سی عمر میں قرآن حفظ کر لیا اور اس کے بعد سجستان کے مکتب میں داخلہ لے لیا۔ آپ کی عمر مبارک ابھی صرف 14 سال ہی تھی کہ آپ کے والد کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد آپ کے حصے میں ایک باغ اور ایک پون چکی آئی۔ والد کے وصال کے بعد ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ آپ کی والدہ کا بھی سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اس سے حضرت خواجہ غریب نواز کو گہرا صدمہ لگا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 15 سال ہی تھی۔ اتنی کم عمر میں ماں باپ کا سایہ اٹھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے صبر سے کام لیا۔ لیکن اس دنیا میں دل نہیں لگتا تھا۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ دنیا کچھ نہیں، حقیقی اور اصل راحت انسان کو اسی وقت ملتی ہے جب وہ اپنے رب کو پہچان لے۔ اور اس کے بعد آپ قرآن حفظ کرنے کے لیے بخارا شریف آ گئے۔ کافی سال تک علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے قرآن کچھ اس قدر حفظ کر لیا تھا کہ اگر کوئی سوال کرتا تھا تو آپ ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت سے دیتے تھے۔ آپ کے دل میں یہ آرزو جاگی کہ میں اپنے دادا حضرت امام علی اور حضرت امام حسین کی زیارت کروں، تو آپ عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ راتیں حضرت امام علی کے روضے پر گزاری اور کچھ راتیں حضرت امام حسین کے روضے پر گزاری، اور اس کے بعد بغداد آ پہنچے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 32 سال تھی۔ بغداد میں گھومتے گھومتے حضرت جنید بغدادی کی مسجد میں آئے تو دیکھا حضرت عثمان ہربنی ایمان کی اصلاح کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے ان کا انداز اور ان کے چہرے کا نور دیکھا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بولے کہ میں آپ کی طرح لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ عثمان ہربنی نے آپ کو اپنا مرید بنا لیا اور خواجہ غریب نواز کئی سال تک علم کا درس لیتے رہے۔ ایک دن حضرت عثمان ہربنی نے کہا کہ اے معین الدین، حج پر چلو گے؟ تو آپ نے کہا اے میرے حضور، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا ہوگا؟
تو بس دونوں اللہ کے ولی حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر حضرت عثمان ہرونی نے کہا کہ اے اللہ، میں اس معین الدین کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں، تو اس سے وہ کام لے جو تو چاہتا ہے۔ اور پھر دونوں روضہ رسول کی طرف روانہ ہو گئے۔ روضہ رسول کے سامنے آ کر حضرت عثمان ہرونی نے حضرت معین الدین کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ معین الدین آپ کی امت سے بہت پیار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، اس کے وجود میں جو فیض چھپا ہے اس کو آشنا کرو اور اسے اس کی منزل سے ملا دو۔ دعا مانگ کر حضرت عثمان نے آپ کی پیشانی کو چومنا شروع کر دیا۔ آپ نے عرض کیا کہ اے میرے استاد، آج میں آپ کی آنکھوں میں عجیب شفقت دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان ہرونی نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے تجھے غریب نواز کے لقب سے نواز دیا ہے۔ حضرت عثمان ہرونی زیادہ تر چلے میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز کو بلایا اور کہا کہ تو میرا بسی ہے، اپنا کرتا اپنے نالین عطا کیے اور کہا کہ جاؤ، آج کے بعد اللہ کی مخلوق کی اصلاح کرتے رہو۔ تو بس آپ گاؤں شہروں میں جانے لگے اور لوگوں کی اصلاح کرنے لگے۔ آپ کے چہرے میں ایسا نور تھا کہ جو کوئی بھی آپ کو دیکھتا تھا آپ کا مرید ہو جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حج کا زمانہ آ گیا تو آپ اپنے تمام مریدوں کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج کیا اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کر کہا یا اللہ، میرے مریدوں کو جنت عطا فرما۔ حج کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے پر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اب اس خادم کے لیے کیا حکم ہے؟ روضے پر بیٹھ گئے اور پورا دن وہاں گزارا۔ رات کو جب سوئے تو نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کہا کہ اے معین الدین، جاؤ، میں نے تمہیں ہند کی سلطنت عطا کر دی، جاؤ وہاں لوگوں کی اصلاح کرو۔ تو بس آپ بغداد آئے، بغداد سے ملتان آئے، ملتان سے لاہور آئے اور لاہور سے پٹیالہ اور پٹیالہ سے اجمیر آ پہنچے۔ آپ نے پورے ہندوستان میں دین اسلام پھیلانا شروع کر دیا۔ خواجہ غریب نواز کی شہرت دن و دن بڑھتی گئی اور پورے ہند میں آپ غریب نواز کے نام سے یاد کیے جانے لگے۔ اور بس پھر 633 ہجری کو 5 اور 6 کی درمیانی رات عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے حجرے میں گئے اور مریدوں سے فرمایا کہ کوئی بھی حجرے میں نہ آئے۔ تہجد کے وقت تک ذکر حق کی آواز آتی رہی اور جب فجر کا وقت آیا تو مرید آپ کو دروازے پر آ کر پکارنے لگے، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ فجر کا وقت ختم ہونا تھا، مریدوں نے دیکھا کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر چکی تھی۔ سلام ہو اللہ کے ولی۔